آج یہ صدقہ فطر کا موقع ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ میں روزہ رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک مہینے کا روزہ رکھا، اس روزہ میں اگر کمی کوتاہی آ گئی تو اس کا تم صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر ادا کر کے اللہ کی ذات سے امید اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو معاف کرے گا۔ اگر روزہ توڑ دیا اس کو معاف نہیں کرے گا، تب تو 61 روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایک روزہ کے بدلے میں 60 روزہ اور ایک کی قضا، 61 روزہ رکھنا پڑے گا۔ بھول چوک ہو گئی، ادھر ادھر نظر چلی گئی، معمولی سی بات اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ کتنا صدقہ فطر ادا کرے گا؟ کیا ادا کرے گا؟ حدیث میں 4 چیزوں کا نام لیا گیا۔ حدیث میں 4 چیزوں کا نام لیا گیا۔ اس جگہ کے اس مقام کے اعتبار سے سب سے پہلے گیہوں کا نام لیا، بہت مہنگا گیہوں، بہت مہنگا اس وقت، وہاں پر گیہوں کا نام لیا کہ تم صدقہ فطر میں مہنگا سامان ادا کرو۔ اگر تمہارے اندر اتنی وسعت نہیں ہے تو تھوڑا نیچے اتر کر کے جو ادا کر دو۔ اگر اتنی بھی گنجائش نہیں ہے اور تھوڑا نیچے اتر کر کے کشمش ادا کر دو۔ اگر اتنی بھی گنجائش نہیں ہے، سب سے نیچے اتر کر کے فرمایا اچھا چلو کھجور تو سب کے گھر میں پیداوار ہے، وہی ادا کر دو۔ اب یہاں پر اپنے علاقے میں پلٹ دیجئے اس معاملے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگ ایک برابر نہیں ہیں، سب کی حیثیت کے اعتبار سے اعلان فرمایا ایک آدمی روزانہ 500 روپیہ خرچہ کرتا ہے، لیکن سماج میں ایک آدمی ہے کہ 500 روپے میں پورا مہینہ گزار لے گا۔ اب بھلا بتائیے کہ جو آدمی روزانہ 500 1000 2000 کا کھانا پینا کھایا ہے، کیا اس کا صدقہ فطر 25 روپیہ سے کام چلے گا؟ 35 روپیہ سے نہیں چلنے والا ہے۔ اس کو تو 3.5 کلو کشمش کا دام 1200 روپیہ ادا کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر کے اس کا روزہ تھوڑا سا اوپر اٹھے گا۔ ایک آدمی نمک روٹی سے روزہ رکھا ہے، نمک روٹی سے افطار کیا ہے، پانی پی کر افطار کر کے اللہ کا نام لیا ہے، شکر ادا کیا ہے، کچھ تھا نہیں، تو اس کو حکم ہے کہ تم اگر 35 روپیہ ادا کر دو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہارے روزے کا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ ایک آدمی صاحب وسعت ہے اور گنجائش والا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ تم مہنگا سے مہنگا ادا کرو صدقہ فطر۔ وہ کیا ہے؟ 3.5 کلو کشمش کا دام۔ کشمش اس مجمع میں کتنے ہی لوگوں نے افطار میں خوب کشمش اڑایا ہے، خوب کھایا ہے، ہمیشہ سال بھر کھاتے رہتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ 3.5 کلو کشمش کا دام صدقہ فطر میں ادا کرے۔ اس سے اگر کم درجے کا آدمی ہے 3.5 کلو کھجور کا دام صدقہ فطر میں ادا کرے ایک آدمی کی طرف سے۔ اس سے اگر نیچے لیول کا ہے تو پھر 3.5 کلو جو، اور اگر سب سے نچلے پائیدان پر ہے تو پھر وہی 2 کلو گیہوں، آدھا سا گیہوں کا دام ہم ادا کر دیں۔ اللہ کی ذات سے توبہ کریں، امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات میں ضرور کہوں گا، اگر آپ صاحب وسعت ہیں، پوری فیملی میں 10-20 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، سب کی طرف سے اگر آپ کشمش اور کھجور کی قیمت صدقہ فطر میں نہیں دے پاتے ہیں تو کم از کم 1-2 لوگوں کی طرف سے کشمش اور کھجور کا صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ ادا کریں گے ہم سب انشاءاللہ، عہد کیجئے اس کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ خود ہم کو بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نوازے گا۔ کتنا نوازے گا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دے گا۔ کتنا بڑھائے گا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے دے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ نیکیوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے ہم کو کوئی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ اور پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، یہی حکم ہے کہ تم خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ رسید لے کے تمہارے پیچھے پیچھے گھومے اور تم لوٹا لے کے آگے آگے بھاگتے رہو۔
یہ حکم کہیں پر نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ تم ادا کرو، تم چل کر کے جا کر کے ادا کرو۔ اور جب ہم نے ادا کر دیا تو پھر احسان نہیں جتلانا ہے، احسان جتلانا ہے تو پھر وہیں پر کانٹا نیچے زیرو لیول پر آ جائے گا، سب کچھ ختم، معاملہ خلاص، دیا نہ دیا سارا کا سارا برابر، ساری نیکی ضائع۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو چند ایام رہ گئے ہیں، اب بھی ہمارے پاس قیمتی راتیں باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی شب قدر والی قیمتی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 83 سال 4 مہینے کے برابر ایک رات کی عبادت ہوتی ہے، کیا پتہ وہ رات گزر گئی یا ابھی باقی ہے۔ 21 23 25 27 29 ان 5 راتوں میں یہ رات آتی ہے۔ 21 اور 23 2 راتیں گزری ہیں، 25 27 29 یہ 3 راتیں ابھی بھی باقی ہے۔ اور آخری رات جو عید کی رات ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلتی العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ عید کی رات میں جو آدمی اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو پھر وہ آدمی اس دن پریشان حال نہیں ہوگا جس دن ساری کائنات کے لوگ پریشان حال ہوں گے۔ تو یہ ساری راتیں، اور سب سے اخیر میں آتا ہے عید کا دن، کہ عیدگاہ میں آ کر کے رو دھو کر کے اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا دیتا ہے کہ تم گواہ رہو، ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا برکت والا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو تمام طرح کی پریشانیوں سے، تمام طرح کی دشواریوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے محفوظ فرمائے۔ اور جس طرح آج ہم لوگ جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اجتماعیت کے ساتھ ایک جگہ مل کر کے عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی بھی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔